کے لیے جب تشریف لے گئے، جب سجدہ ریز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تحفہ دیا، محبوب آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری پر، آپ کے اکرام میں، آپ کی تعظیم میں ہم آپ کی امت کو نمازوں کا 50 نمازوں کا تحفہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی امت ان کو ادا کرے گی، ان کو بھی ہم ویسا ہی عروج دیں گے جیسا آپ کو دیا ہے۔ امتوں کے اندر ایسا عروج ملے گا۔ جب تشریف لانے لگے، واپس 50 نمازیں، محبوب خوش، رب کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ملا ہے۔ پھر انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، کیا ملا ہے؟ رب کے ہاں سے تشریف لائے ہیں، وہ تو ایسا رب ہے، خالق کائنات ہے، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، اس نے کیا تحفہ دیا ہے؟ رب نے میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے کہ وہ ادا کریں گی، رب کا قرب ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور کہ 50 نہیں پڑھیں گے، رب سے گزارش کیجیے۔ اس کے اندر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ محبوب 9 دفعہ کیوں تشریف لے گئے، 10ویں دفعہ کیوں نہیں گئے، یا 8 دفعہ کیوں نہیں گئے، 9 دفعہ کیوں تشریف لے گئے؟ محبوب وہاں تشریف لے گئے کیونکہ مفسرین کرام لکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کیا تھا، رب ارنی انظر الیک، اے میرے مالک مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب کلام کیا کوہ طور پر، رب سے کلام، ہم کلام ہوئے، کہا رب ارنی انظر الیک، مالک اپنا آپ دکھا مجھے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں 9 دفعہ عرض کیا تھا، رب کی بارگاہ میں 9 دفعہ عرض کیا تھا، لن ترانی، کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ مگر وہ موسیٰ تھا، کلیم اللہ تھا، اللہ کا نبی، اللہ کا کلیم، کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی، کبھی ریکویسٹ رد نہیں ہوتی، اس لیے رب نے کیا فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا نہیں۔ پھر موسیٰ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ محبوب نے رب کو دیکھا، موسیٰ نے محبوب کو دیکھا، محبوب نے رب کو دیکھا، موسیٰ نے محبوب کو دیکھا، یہ وسیلہ بنے۔ اس کے بعد ان کی موسیٰ کی دعا کی وجہ سے، محبوب کے جانے کی وجہ سے امت پر احسان ہو گیا، صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، حضور یہ آپ کی امت نہیں پڑے گی، تشریف لے جائیے۔ پھر فرمایا اب نہیں، موسیٰ اب نہیں۔ اسی لیے نماز کو الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ جیسے ہی مومن، اور جب مومن اپنی اس پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جس نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، پھر وہ ہر کسی کے سامنے جھکتا ہے، دنیا کی حقیر سے حقیر چیز کے سامنے جھکتا ہے۔ دیکھ لیجئے کتنے دین ہیں، من گڑھت دین، جس کے اندر اپنے ہاتھوں سے بنایا پوجا شروع کر دی، کشکا لگایا پوجا شروع کر دی، سانپ آیا، کوئی چیز آ گئی نقصان پہنچانے والی، اسی کو خدا مان کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اس رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہی نہیں۔ جب جھکا لیا، جس نے جھکا لیا، رب نے پھر ان کے سامنے سب کو جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کو جھکا دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جس نے جھکایا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دے دی، کوئی جبرائیل بن گئے، کوئی میکائیل بن گئے،
اور جس نے نہیں جھکایا لعین بن گئے۔ اور دنیا میں اللہ، اس کے ملائکہ، اس کے انبیاء اور کائنات کے اندر ہر شخص پھر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ معزز سامعین، یہ واقعہ معراج جو ہے صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ فلسفہ حیات ہے، صرف واقعہ تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت دی ہے کس لیے؟ ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے تمہیں وہ نبی دیا ہے، اگر تم ان کی عزت کرو گے اور ان کے کہے ہوئے راستے پر چلو گے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو گے، فرمایا پھر کائنات کے اندر، اور ایک اور فرمایا کائنات کے اندر، قرآن کے اندر آتا ہے کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی جنت کو دیکھا ہو۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنت کا جو خیال ہے انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتا کبھی بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی جنت بھی تیار کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے، میرے حبیب نے دیکھ کر بتایا۔ ارے جو یہ تھیوری تھی وہی جو اس کا پریکٹیکل ہے، میں حبیب خود دیکھ کر آ رہا ہوں۔ فرمایا کسی کو کیا رتبہ ملا، کسی کو کیا رتبہ ملا، اور فرمایا جو گناہگار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، میرے حبیب نے ان کو بھی ڈرایا۔ فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، یہ عمل کرنے والے فلاں فلاں عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اے دنیا والوں، ہم کیا سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ کرتے رہیں گے کیا عذاب نہیں ملے گا؟ حبیب نے یہ بھی آ کر بتایا ہے، زنا کرو گے تو عذاب ملے گا، چوری کرو گے تو عذاب ملے گا، چغل خوری کرو گے تو عذاب ملے گا۔ یہ ساری چیزیں محبوب نے بیان کی۔ فرمایا جس طرح سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں، اسی طرح سے ان لوگوں کا انجام بھی دیکھ کر آیا ہوں جو گناہ کیا کرتے تھے۔ حبیب نے آ کر لوگوں کو ڈرایا ہے، بتایا ہے ایسا نہیں ہے یہ صرف تھیوری ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کو اس کا اجر ملے گا، جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا رب کے ہاں اس نے جواب دینا ہے۔ اور اس وقت میں جس سے تم اپنی چالاکیاں دکھاتے ہو، جو تمہارے پاس سب سے بڑا اوزار ہے وہ تمہاری زبان ہے، فرمایا ہم اس کو بند کر دیں گے، تمہارے ہر عضو کے اوپر زبان لگ جائے گی، وہ ہر عضو بولنا شروع کر دے گا۔ پھر بتاؤ، میرے حبیب نے، جس حبیب نے بتایا کہ میں نماز لے کر آیا ہوں، رب کی طرف سے تحفہ ہے وہ لے کر آیا ہوں، وہی حبیب بتا رہا ہے جس نے چغل خوری کی، جس نے حرام خوری کی، جس نے گناہ کیا، زنا کیا، کسی کی طرف بری نظر سے دیکھا، کسی نے کسی کا مال کھایا، کسی کی غیبت کی، فرمایا ان لوگوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ یہ بھی وہی حبیب بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فلسفہ معراج ہے کہ شریعت پر مکمل عمل کیا جائے، شریعت پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم شریعت پر عمل نہ کر کے سمجھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ ہم اس کو سمجھ چکے ہیں تو غلطی ہے۔ فلسفہ معراج شریعت کی پابندی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پابندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔